بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان یہ تھا کہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی۔ سب سے پہلی بات تو اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا مشکلات کی جگہ ہے اور مشکلات کا ہونا انسان کے لیے امتحان اور آزمائش ہے۔ ہر چاہت کا پورا ہو جانا، ہر خواہش کا پورا ہو جانا یہ بھی امتحان ہے، اور خواہشات اور چاہتوں کا نہ پورا ہونا یہ بھی امتحان ہے۔ یہاں تک کہ گاہے بگاہے ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات تو بعد کی بات ہے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی انسان کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اس دنیا میں کبھی بھی کوئی مشکل میرے اوپر نہ آئے، کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ اس دنیا کا حصہ ہے، یہ امتحان کا حصہ ہے۔ اگر کسی پر کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی صدمہ، کوئی تکلیف نہ آئے تو پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان اسی شے کا نام ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی چاہتیں، کچھ آدمی کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور ان پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو چاہتے خواہشات اور ضروریات پوری نہ ہوں ان کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش اور محنت کرے، اور پھر اللہ کی طرف سے مدد کے ملنے کا انتظار کرتا رہے۔ گویا کہ یہ اس انسان کا امتحان ہے۔ مگر قرآن کریم ہمیں اس موقع کی جو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم یہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تبارک تعالیٰ معاملات کی تہ تک پہنچتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام کام کو انجام دینے والا ہے۔ اچھا یہ میری ضرورت ہے، یہ آج کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ میں نے اسباب بھی اختیار کیے، میں نے دعائیں بھی کی ہیں، مگر یہ ضرورت آج پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ جواب دیا، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، اس سے پہلے اس نے نہیں ہونا۔ ایک آدمی کو ایک نعمت ملتی ہے اور نعمت اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، اور اس نعمت کے آنے کے آثار نظر آ رہے، آدمی اس نعمت کی حصول کے لیے محنت بھی شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے محنت شروع کر دی اور جیسے ہی اس نے اپنی محنت کی انتہا کر دی، کوشش کی انتہا کر دی، دعاؤں کی بھی انتہا کر دی، کوشش کی بھی انتہا کر دی، یہ چاہتا ہے کہ آج ہی مجھے یہ چیز مل جائے، یا آج ہی اس مشکل سے مجھے خلاصی مل جائے، جبکہ اس مشکل سے خلاصی ہونے کے لیے بھی ایک ہفتہ باقی ہے۔ ایک ہفتہ اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان ہے۔
اس نعمت کے ملنے میں ایک ہفتہ ابھی باقی ہے، ایک ہفتہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ یہ جو ایک ہفتہ ہے کہ انسان نے محنت کو بھی بروئے کار لایا ہے، سبب کو بھی بروئے کار لایا ہے، اپنی طرف سے محنت اور کوشش بھی کی ہے، دعا بھی کی ہے۔ محنت اور کوشش دونوں چیزوں کا مل جانا، دعا اور محنت جب دونوں مل جائیں، ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ہمیں وہ شے مل جائے، بلکہ اللہ کی طرف سے وقت جو مقرر ہوگا ملنے کا، اسی وقت وہ شے ملے گی۔ مگر آدمی کو حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے، اپنے آپ کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اللہ کی ذات عالی پر اگر کامل بھروسہ ہے، اعتماد ہے اللہ کی ذات عالی پر، بھروسہ کاملہ ہے، تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اپنی ہمت کو توڑ دے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی اپنی امید سے مایوس ہو جائے۔ مایوس ہونا بھی تو کفر ہے۔ اپنے اسباب کو بروئے کار لانا اور دعاؤں کے ذریعے سے اس چیز کے حصول کی محنت کرنا اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ 100% بھروسہ اسباب پر ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اپنے اونٹ کے پیر کو باندھا ہے؟ جب باہر کہیں اونٹ کو چھوڑتے تھے تو اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ کہیں چل کر بھاگ نہ جائے، کہیں دور نہ نکل جائے۔ اگر کوئی چیز کہیں اٹکانے کی، کوئی درخت، کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کے ساتھ اٹکا دیتے، باندھ دیتے، اور اگر یہ شے نہ ہوتی تو پھر اونٹ کا گھٹنا موڑ کر اگلا والا وہ باندھ دیا کرتے تھے تاکہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ نے اونٹ کا پیر گھٹنا اس کا باندھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں باندھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں نہیں باندھا؟ کہنے لگے رسول اس لیے نہیں باندھا کہ میں نے اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کیا ہے، اللہ پر توکل کیا ہے، لہذا اللہ میرے اونٹ کو کہیں بھی نہیں جانے دے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ جاؤ پہلے اونٹ کا پیر باندھ کر آؤ، اسے اس کا گھٹنا باندھ کر آؤ، پھر اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ کرو۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ جاؤ جا کر پہلے اپنے جانور کا، اپنے اونٹ کا پیر باندھو اور اس کے بعد اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرو۔ سبب کے چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے، مگر سبب پر اعتماد کرنا یہ توکل کے خلاف ہے، سبب پر بھروسہ کر لینا یہ توکل کے خلاف ہے۔ دو زندگیاں ہیں، ایک مسلمان کی زندگی ہے، ایک کافر کی زندگی ہے، دونوں سفر کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سفر پر جا رہا، اور ایک کافر اور غیر مسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر وہ بھی سفر میں جا رہا۔ دونوں کے ساتھ راستے میں ایک ہی حادثہ پیش آ گیا کہ گاڑی کا مثلاً ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اب یہاں مسلمان کو کیا کرنا ہے اور کافر کیا کرتا ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھے گا اور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھے گا، وہ 100% اسباب پر ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایسے حالات میں کیا کریں، آدمی دیکھے میری جیب میں پیسے ہیں، جی ہے، اپنے پاس وہ انتظام ہے، گاڑی کو درست کرنے کا انتظام اپنے پاس بھی ہے، جی ہے، آگے مکینک بھی موجود ہے، دکان بھی موجود ہے، جیب میں پیسے بھی ہیں، اپنے پاس انتظام بھی ہے، مکینک بھی موجود ہے، اور جا کے کام کروا دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات عالی کی طرف دھیان اور تصور نہیں گیا۔
یہ کافر کی زندگی ہے، یہ کافر کی زندگی۔ مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت مطہرہ سے یہ سمجھایا کہ اگر آپ اپنی سواری پر، اس زمانے کی سواریاں کیا تھی؟ گھوڑا، اونٹ، خچر اور کمزور سواری گدھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ سے گھوڑے کا چابک جس سے گھوڑے کو ہانکتے ہیں اگر وہ گر جائے تو بھی اللہ سے مانگے، یہاں تک کہ راستے میں چلتے چلتے اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگے۔ کس میری ماں اور میری بہن نے اپنے گھر میں، یا کہ کس باپ نے، کس بھائی نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی ہے؟ آج بیٹے کے جوتوں کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے اسکول جانے سے پہلے جب اس نے دیکھا، تو کیا کسی نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی ہے کہ یہ چیز بھی اللہ سے مانگو؟ ہمارے نظریات، ہماری سوچیں، ہمارے عقائد، ہم کہاں کھڑے؟ کیا یہ اسباب سارے کے سارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے؟ پھر بھی آپ کی تعلیم کیا ہے کہ مشکل سے نکلنے کا راستہ، مشکل سے، تنگی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جیب میں پیسے بھی موجود ہیں اور اس ٹائر کو درست کرنے کے اپنے پاس آلات و اسباب بھی موجود ہیں اور دکان بھی سامنے موجود ہے، سارے اسباب ہیں، مگر مسلمان کی زندگی یہ ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مسلمان کی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ میرا یہ نقصان ہو گیا ہے، اے اللہ میرے اس نقصان کو پورا کر دے۔ پہلے ذہن اللہ کی طرف جائے اور پھر اس کے بعد انسان اسباب کو اختیار کرے۔ گھر میں کوئی بیماری آ گئی، اللہ نہ کرے بیماری آ گئی، ایک صورت یہ ہے کہ بغیر کسی خیال کے، بغیر کسی تصور کے، اور جناب اپنے مریض کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھے ہسپتال میں لے گئے، اور ایک یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ کر دعا کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ دعا کرے اور اللہ سے مانگے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کا موقع ہے تو کر لیا جائے، نہیں موقع ہے، بیمار ایسی کنڈیشن کے اندر ہے کہ اگر ہم اس میں لگ جائیں گے تو اس کی حالت نازک ہو جائے گی، تو بھائی اللہ سے تو ویسے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ دل میں کہے اے اللہ ہمارے ہاں یہ مریض ہے، اے اللہ میں اس کو ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہسپتال میں لے کر جا رہا ہوں، اے اللہ شفا دینے والا تو ہے، میں ظاہری سبب اختیار کر رہا ہوں، اے اللہ اس سبب کو مفید میرے حق میں اور اس مریض کے حق میں مفید بنا دے۔ اب یہ مسلمان کی زندگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وہ کافر کی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں گیا۔ ہاں کب خیال جاتا ہے؟ جب ڈاکٹر کے پاس چلے گئے یا تو جناب پیسے سارے کے سارے لگا دیے اور پھر بھی صحت یابی نہیں ہوئی، یا ڈاکٹر نے لاجواب کر دیا اور لا علاج کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہے؟ اب اللہ کی طرف رجوع کرو، اب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ اسباب ختم ہو گئے، جو کچھ بروئے کار لانا تھا وہ سب لا چکے۔ بھائی یہ کام تو پہلے کرنے کا تھا، اسباب اختیار کرنے سے پہلے اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا تھا، اللہ کی ذات عالی کا پر اعتماد کرنا تھا، اللہ کی مدد کو پہلے سانس لینا چاہیے تھا، پہلے سانس لینا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر چھوٹی پریشانی میں، ہر بڑی پریشانی میں، چھوٹے غم میں، بڑے غم میں، ہر چھوٹی مشکل ہو، بڑی مشکل ہو، بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے سامنے ہر وقت رجوع کرتا رہے، یہ میرا بندہ ہر وقت میرے سامنے رجوع کرتا رہے۔
عاجزی اور تواضع اور انکساری اس کی زندگی میں ہو، عاجزی، تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اپنی لاچاری اور مجبوری کا اظہار کرے۔ جب اپنی کمزوری، بے بسی، لاچاری، مجبوری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی ذات عالی پر 100% توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو اس مشکل سے نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مشکل سے نکالنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ اپنی رعایا کی حالت کو دیکھنے کے لیے گاہے بگاہے نکلا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے 400 دینار اپنے پاس رکھ لیے کہ میں اپنی رعایا کی حالات اور رعایا کی باتیں سنوں گا اور جس کا جملہ مجھے اچھا لگا اس کو میں یہ انعام دوں گا۔ لوگوں سے مختلف سوال کرتا رہا، جس کی زندگی میں مجھے زیادہ مہربانی اور ترحم اور رحم اور شفقت نظر آیا اسے دوں گا۔ چلتے چلتے دیکھا تو ایک کسان بوڑھا 90 سال کی عمر کا بوڑھا ہے اور وہ زیتون کا درخت، اس کا پودا زمین میں لگا ہے۔ کسان نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں یہ پودا لگا رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ کتنے وقت میں پھل دے دے گا؟ اس نے کہا اندازہ یہ ہے 20 سال لگیں گے۔ کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کسان نے کہا میری عمر تو 90 سال ہوگی۔ تو کہا 20 سال آپ جئیں گے؟ زندہ رہنے کا یقین ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اس درخت کا پھل آپ کیسے کھاؤ گے؟ تو اس کسان نے جواب دیا کہ ہمارے بڑوں نے یہ درخت لگائے تو ہم نے پھل کھائے، اور آج ہم لگائیں گے تو آنے والی نسلیں پھل کھائیں گے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ میں پھل کھاؤں، کوئی تو کھائے گا۔ بادشاہ کو اس کی بات بڑی پسند آئی اور وہ 400 دینار بادشاہ نے نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ کسان خوش ہوا اور پھر وہ مسکرایا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ خوش ہوئے یہ تو سمجھ میں آ رہا، مگر آپ مسکرائی جا رہے ہو، مسلسل مسکرا رہے ہو، آپ کی مسکراہٹ میں کوئی راز ہے، وہ کیا راز ہے؟ اس کسان نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زیتون کا درخت 20 سال میں جا کے پھل دیتا ہے، مجھے تو اس نے ابھی پھل دے دیے، مجھے تو ابھی پھل مل گیا، اس لیے کہ نقد 400 دینار آپ نے مجھے دے دیے۔ تو بادشاہ کو اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی، بادشاہ نے 400 دینار اور دے دیے۔ پھر وہ مسکرا رہا، مسلسل مسکرائے جا رہا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اب مسکراہٹ کی کیا وجہ ہے؟ کہا اب مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، میرے درخت نے تو 2 مرتبہ پھل دیے ہیں، 2 مرتبہ ہو گیا۔ 400 دینار پہلے آپ نے دیے، 400 دینار۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ خوش ہوا تو اس نے 400 اور دے دیے۔ تو 400 اور دے دیے تو پھر جو ہے وہ جلدی وہاں سے چلنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا ہی میرا خزانہ ہی خالی نہ ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے تو اس کا صلہ انسان کو دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے۔ آخرت میں تو ملے گا مگر دنیا میں ہی ملے گا۔ تو یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ
سنت نبوی سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں تو آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو اس مشکل سے نکالے گا۔ یقین، ایمان، وثوق، رسوخ اس حدیث پر ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ بزرگ علماء کرام، مشائخ اعظام کا یہ معمول رہا کہ جب بھی کوئی تنگی اور کوئی مشکل آتی تھی تو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ جس طرح سے دیگر اسباب اختیار کرتے تھے، یہ بھی سبب اختیار کرتے تھے کہ بھائی کسی مسلمان کا کام کر لو۔ ہم اس وقت ہم کسی مشکل میں گرے ہوئے ہیں، مگر اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جہاں اور اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، ایک سبب یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے کام آ جائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی مشکل میں گرے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمیں مشکل حالت میں اگر کسی مسلمان نے فون کر دیا اور اس نے جناب ہمارے سامنے اپنی پریشانی کا ذکر کر دیا تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی جاؤ، میں تو اس وقت بہت مشکل میں۔ اللہ اکبر! ہم یہ بات کیوں نہ سمجھیں کہ یہ جو آدمی آیا ہے میرے پاس اپنی حاجت کو لے کر اپنی حاجت کا تذکرہ کر رہا ہے، شاید یہ میرا امتحان ہو اور اللہ نے اسے بھیجا ہے، میں اگر اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجت کو پورا کرے گا۔ کیا حاجتیں صرف پیسے سے ہی پوری ہوتی ہیں؟ کیا حاجتیں صرف تعلقات سے ہی پوری ہوتی ہیں؟ کیا مشکلات سے نکلنے کے راستے صرف تعلقات ہی ہیں؟ کیا مشکلات سے نکلنے کے راستے صرف دھمکی اور ڈانٹ ڈپٹ ہی ہے؟ کیا اپنے پڑوسی نے اگر اذیت میں ڈالا ہوا ہے، مشکلات میں ڈالا ہوا ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ پولیس ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ کورٹ کچہری ہی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہم غور کریں نا کہ کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں۔ کیا گھر کے اندر جو گھریلو جھگڑے ہیں اور اس جھگڑے میں ایک بہو کس طرح سے اس جھگڑے سے نکل سکتی ہے، ساس ایک جھگڑے سے کیسے نکل سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہے، کیا اس جھگڑے سے نکلنے کا راستہ صرف طلاق ہی؟ کیا اس جھگڑے سے نکلنے کا راستہ عورت کے لیے صرف خلا ہی؟ کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ ہم اس راستے پر جو خلا کا راستہ ہے، طلاق کا راستہ ہے، کورٹ کا راستہ ہے، کچہری کا راستہ ہے، یہ راستے سب سے آخر والے راستے ہیں۔ ان راستوں سے پہلے بہت سارے راستے ایسے ہیں کہ جن راستوں سے یہ معاملات سالو ہو سکتے ہیں، بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور ان معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور آپس میں محبتوں کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپس میں محبتوں کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب ایک حل بتائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک پڑوسی سے تکلیف میں مبتلا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، اور وہ مسلسل ستاتا ہے، غیبتوں میں لگا رہتا ہے، لوگوں کو ان کے خلاف اکساتا اور بھڑکاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے امام تھے، چاہتے تو کورٹ کچہری کا راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ راستہ نہیں اختیار فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا راستہ اختیار فرمایا؟ آپ نے ایک برتن میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور ایک صاحب کو دی، کہا جاؤ یہ فلاں کو دے کر آ جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کے بدلے میں یہ چیزیں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ یہ صاحب لے کے وہاں چلے گئے، وہ آدمی ہکا بکا ہو گیا، کس نے بھیجا جی؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کہا وہ یہ کہہ رہے کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا۔ میں نے کون سا احسان کیا؟ وہ جو آپ نے ان کی غیبت کی ہے اور آپ نے ان کی برائیاں کی ہیں اور آپ نے جو ان کی اذیت کی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کی نیکیاں اٹھا کر ان کے دامن میں ڈال دی ہیں، تو وہ ان نیکیوں کو احسان سمجھ رہے ہیں اور ان نیکیوں کے بدلے میں یہ چیزیں انہوں نے آپ کو بھیجی۔ یہ ایک حل ہے، یہ مشکل کا حل ہے۔
کیا ہمارے گھروں میں ایسا حال ممکن ہے؟ باپ بیٹے کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، بیٹی ماں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، بھائی بھائی کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، بہن بھائی کا اختلاف ہو گیا، شوہر اور اسی طرح سے بیوی کا اختلاف ہو گیا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو کوئی تحفہ پیش کرے، یا شوہر اپنی بیوی کو کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کرے؟ اولاد اپنے ماں باپ کو کوئی تحفہ دے اور ماں باپ اپنی اولادوں کو کوئی تحفہ پیش کریں، بہن بھائی ایک دوسروں کو تحفہ پیش کریں تاکہ کورٹ کچہری کی نوبت ہی نہ آئے اور باہمی جدائیوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہدیے ایک دوسرے کو دیتے رہا کرو، اس کے نتیجے میں اللہ محبتوں کو پھیلاتا ہے۔ تو کام تو یہاں سے بھی بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے خدا نہ خواستہ کسی سخت ترین مشکل میں کوئی آدمی پھنس گیا ہے اور اس سخت ترین مشکل میں پھنسنے کے بعد کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا، یہ میرے لیے کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں اس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میں اس مشکل سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا، یہ میرے لیے ناممکن ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں۔ فَإِنَّ كُلَّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ تَيْسِيرٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اے اللہ ہر مشکل آپ کے لیے آسان ہے، ہر مشکل آپ کے لیے آسان ہے، میرے لیے وہ بہت بڑی مشکل ہے لیکن اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو عرض یہ کیا کہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ انسان سب سے پہلا کام اللہ کی طرف رجوع کرے، سب سے پہلا کام اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اسباب کو آدمی اختیار کرے، اس مصیبت سے نکلنے کا سبب اور جائز راستہ کیا ہے، اس جائز راستے کو آدمی اختیار کرے، اس مشکل سے اس مصیبت سے نکلنے کا جائز راستہ بھی اختیار کر دیا، اللہ سے رجوع بھی کر لیا۔ اب تیسرا راستہ کیا ہے کہ انسان خود مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کسی دوسرے کی مشکل کو حل کرنے کا سوچے تاکہ اللہ پاک اس کی مشکل کو حل کرے۔ یہ بھی ایک سبب ہے، کسی مسلمان کی مشکل کو حل کر لے۔ چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ صدقہ حسب استطاعت صدقہ کر لے، صدقہ مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ صدقے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال کثیر ہو، مگر صدقے کے آداب ہیں، ان آداب کو بجا لاتے ہوئے صدقہ کرے۔ ایک سبب یہ ہے، ایک ادب یہ ہے صدقے کا کہ حلال مال سے صدقہ ہو، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے، جس کو دے اس پر احسان نہ جتلائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جناب خالص اللہ کی رضا کے بعد یہ دیکھے کہ یہ خرچ کرنے کا مصرف بھی ہے کہ نہیں، وہ جگہ صحیح خرچ کرنے کی ہو، مال بھی حلال ہے، مصرف بھی درست ہے، نیت بھی درست ہے۔ دو چیزوں کا اور خیال رکھے کہ جس کو دیا ہے اس کو اذیت نہ دے، اس سے پھر کوئی کام نہ لے کہ میں نے آج اس کو صدقہ دے دیا ہے اور کل یہ مجبور ہو کر میرے کام میں آ جائے گا۔ اب یہ اخلاص نہ رہا، یہ اخلاص نہ رہا، اغراض آگے بیچ میں، غرض آگے بیچ میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر دیکھو انشاءاللہ اس صدقے کے ذریعے سے یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یہ صدقہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور مشکلات کو دور کرتا ہے۔ پھر دیکھو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی مشکل کو دور کرے گا۔ پڑھنے کے اعتبار سے درود شریف بہترین مجرب عمل ہے، مشکلات سے نکلنے کا بہترین راستہ ہے۔ درود شریف کی کثرت کی، درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے مشکلوں سے اور مصیبتوں سے نکلنے کا بہترین مؤثر ذریعہ اور مؤثر عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 پریشانیوں کا حل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور عمل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی بہترین عمل ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک کس کی دعا ہے؟ یونس علیہ السلام کی۔ یونس علیہ السلام نے کہاں پڑھی تھی؟
مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اکیلے تھے یا کوئی ساتھ تھا؟ اکیلے تھے. روشنی میں تھے یا اندھیرے میں تھے؟ اندھیرے میں تھے. اب ہم لا الہ الا انت سبحانک پڑھتے ہیں، ہم تو محلے کی ساری خواتین کو جمع کر لیتے ہیں، ہم تو پورا محلہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جناب دانے کھجوروں کی گٹھلیاں ڈھیر لگ جاتا ہے. 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ پڑھو، 1.25 کروڑ پڑھو. قرآن کریم کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا اور ان کو مشکل سے نکالا، اور ایمان والوں کو بھی ہم اسی طرح سے نکالتے رہیں گے. اسی طرح سے کس طرح سے؟ یونس علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اپنی کمزوری کا اظہار کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں پڑھواتا ہے، یہ وظیفہ پڑھواتا ہے، اور سب محلے والوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور اس میں گپ شپ بھی لگ رہی ہے، وہ تنہائی کہاں رہی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا، تیرے سوا کوئی اور نہیں. سب سے امید مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو سب سے امید کٹ گئی. کسی سے کوئی امید نہیں تھی، نہ محلے والے سے، نہ کسی دوست سے، نہ کسی عزیز سے، کسی سے بھی کوئی امید نہیں. اور تنہائی ہے اور اندھیرا ہے، اور کیا تصور کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی اس مشکل سے مجھے نکالنے والا ہے. انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو کمزوری سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اس مچھلی کے پیٹ سے نکلنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، یا مجھے یہاں سے کوئی نکال کے لے جائے اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے. کون سمندر کے اندر اس مچھلی کو تلاش کرے اور اس مچھلی کے پیٹ سے ایک فرد کو نکالے، وہ بندوں کے لیے تو مشکل ہے. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے کمزوری سے، یہ تو ہم کمزور ہیں، تو پاک ہے. سبحانک، تو پاک ہے، تو کمزوری سے پاک ہے کہ تو مچھلی پر قابو نہ پا سکے، تو اس بات سے پاک ہے. تیری قدرت ہے، تیری قدرت میں ہے، تیری قدرت میں ہے، تیری طاقت میں ہے. مچھلی کو پکڑنا، اسے گرفتار کرنا، اس کے پیٹ سے نکالنا اور زندہ نکالنا، یہ سب کچھ تیرے اختیار میں. آپ تصور تو کرو کہ جب سب سے امیدیں کٹ گئی یونس علیہ السلام کی، ایک اللہ وحدہ لا شریک سے امید لگی ہوئی ہے، تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے کی امید میرے سوا کسی اور سے نہ ہو. اللہ نے تو وہ یونس علیہ السلام کی طرح کے حالات ہمارے اوپر نہیں ڈالے. تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو وہ کہاں کہاں بھاگتے، مارے پھرتے ہیں. اور قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادت میں لگے رہتے ہیں، کام بنتے رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو عبادت ہی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. اور ایسوں کو پکارتے ہیں کہ جن کا ضرر زیادہ قریب ہے ان کے نفع سے. لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا بدترین مددگار تو نے چنا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور کتنا بدترین تو نے اپنا غمخوار چنا ہے، کتنا بدترین غمخوار تو نے چنا. اللہ کو چھوڑ کر کون ہو سکتا ہے؟ انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام قصور کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، قصور میرا ہے. آپ اس کلمے کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ تصور کریں لا الہ الا انت، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے. یہ تصور کریں. سبحانک، ہر کمزوری سے اللہ تو پاک ہے، ہر کمی سے تو پاک ہے، ہر نقص سے تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، قصور میرا ہے، قصور میرا ہے. یہ پڑھتے وقت 3 تصور سامنے لائے. پھر اس کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے، تنہائی میں.
پھر اس کو اندھیرے میں پڑے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اندھیروں میں اس نے پکارا ہے، اندھیروں میں پکارا ہے. ہم تو جناب مجلس سجا کر پکارتے ہیں، لائٹنگ کر کے پکارتے ہیں. پھر جناب سب کو محلے کو جمع کیا اور ہم نے جناب یہ کٹلیاں پھیلا دی. پڑھو جی 1.25 لاکھ پڑھنا ہے. یونس علیہ السلام نے تو ایسا نہیں پڑھا تھا. اندھیرے میں بیٹھ کے پڑھو، اس تصور کے ساتھ پڑھو. پھر دیکھو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں سنا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسی طرح سے ایمان والوں کو ہم نجات دیتے رہیں گے. تو مشکل سے نکلنے کے راستے میں نے عرض کیے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع کرو. نمبر 2 اسباب کو اختیار کرو مگر جائز اسباب کو. بھروسہ اسباب پر نہ کرو، اللہ کی ذات عالی پر کرو. نمبر 3 مسلسل اللہ سے دعائیں مانگتے رہو. نمبر 4 صدقہ بھی کرو. نمبر 5 اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرو. اس کی حاجت پورا کرو گے اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا، اللہ تمہاری مشکل کو دور کرے گا. اور پھر نمبر 6 یہ اوراد و وظائف جو پڑھنے کے ہیں یہ پڑھیں، مگر ان اوراد و وظائف کے لیے ضروری ہے کہ فرض نماز کی پابندی ہو. اس کے لیے میں نے بتایا درود شریف کا اہتمام کیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کیا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا اہتمام کیا کرو. اور ایک اور عمل بتاتا ہوں، یا صمد یا مغنی یا عزیز یا ناصر. یا صمد یا مغنی یا عزیز یا ناصر. یا صمد یا مغنی یا عزیز یا ناصر، یہ 4 نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھو. یا صمد اے بے نیاز ذات، تو مجھے بھی بے نیاز کر دے، مجھے بھی اس مشکل سے نجات دے دے. یا مغنی غنی کرنے والے اللہ، مجھے بھی غنی کر دے. یا عزیز عزتوں کو دینے والے اللہ، غالب ذات غلبے والے اللہ. یا ناصر مدد کرنے والے اللہ. مسلسل اللہ کے ان ناموں کو پکارو پکارو. دیکھو کس طرح سے اللہ مشکل دور کرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرتا ہے اور اللہ وہاں سے اسباب نکالتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ایک جگہ 100% شر ہی شر نظر آ رہا، مگر اس شر سے اللہ پاک خیر کی صورتوں کو نکالتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مریضا الا شفیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اللہ مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ اسباب پیدا فرما. اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات سے نکلنے کے اسباب بتائے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ گھروں میں محبتوں کو پیدا فرما. اللہ بغض اور کینہ اور حسد اور نفرت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اس گھر میں رحمتوں اور خیر اور برکتوں کو نازل فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کو جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.